ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. روزے اور دعاؤں کا تعلق بڑا گہرا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ بقرہ میں روزے کے احکامات ذکر کیے ہیں، درمیان میں ایک آیت دعا سے متعلق بھی ذکر کی ہے، اور وہ دعا کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں بہت قریب ہوں، اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو انہیں بھی چاہیے کہ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں بھی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں، مجھ پر یقین رکھیں اور میرے احکامات کو بجا لائیں. روزہ اور دعا کیا تعلق ہے، کیا اس میں ربط ہے، کیا کنیکشن ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور دیگر نصوص کو بھی ہم دیکھیں، اللہ عالم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ روزے میں جو عاجزی انکساری انسان کی حالت سے ظاہر ہوتی ہے، انسان فقیر ہو جاتا ہے، فقر اس کے اندر آ جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اس عاجزی اور انکساری اور ٹوٹی ہوئی آواز میں جب وہ رب کو پکارتا ہے تو رب کو یہ آواز بہت پسند ہے، یہ انداز بھی بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ عموماً ایسے لوگوں کے بہت قریب ہوتا ہے کہ جو عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں. کل کو قیامت والے دن جب بندہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا: اے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ حیران ہو جائے گا: یا اللہ، تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، لو عدتہ لوجدتنی عندہ، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو اس کے پاس مجھے پاتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا. اگر تو اس بھوکے کو یا پیاسے کو پانی پلاتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. یہ بھوکے، پیاسے، مریض، بیمار، یہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کے پاس ہوتا یا تو ان کے پاس جاتا تو تو مجھے ان کے پاس پاتا، کیونکہ میں ایسے لوگوں کے قریب ہوتا ہوں. انسان جب سجدہ کرتا ہے تو سب سے اپنی اعلیٰ اور بلند چیز کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے. یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے کہ بندہ اپنا آپ پورا اللہ کے آگے رکھ دے کہ اللہ، میں تیرا ہوں، تیرا بندہ ہوں. یہی وہ پوزیشن ہے، یہی وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے جو قریب ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ وہ سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے. فَقَمِنَ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ تم دعاؤں میں محنت کرو، دعائیں مانگو اس میں، سجدے کی حالت میں، کیونکہ لائق ہے کہ تمہاری دعائیں سنی جائیں. کفار مکہ، مشرکین مکہ جب طوفان میں پھنس جاتے تھے، سمندری طوفان میں، تو انہیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، جن کے نام پہ نظر و نیاز دیتے ہیں، آج کوئی نہیں بچا سکتا. اس بڑی مصیبت سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ اپنی تمام عبادات اور دعاؤں کو خالص اللہ سے کرتے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ لاچاری کی کیفیت کیا ہوگی جب ایک مشرک اس مصیبت میں اللہ کو پکار رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس مشرک کی بھی دعا کو سنتا ہے.
کیوں؟ کیونکہ اس لاچاری والی کیفیت میں نکلی تھی دعا۔ اس سے ہمیں یہ، ان تمام باتوں سے ہمیں نتیجہ جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ دعا جتنی عاجزی اور انکساری، اسی لیے جو افطار کے وقت کی دعا ہے روایات میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے۔ للصائم دعوۃ لا ترد، کہ ایک روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، خاص طور پر افطار کے وقت انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر تھوڑا سا تجربہ کریں تو انسان اس وقت دعا مانگتا ہے، اس کو رونا بھی فوراً آ جاتا ہے۔ اس کیفیت میں ٹوٹا ہوا ہے نا، محتاج ہے، تو وہ بندہ کہ جو کھانے پینے کا محتاج ہے اس کو کس چیز کا تکبر ہے، وہ اللہ کے آگے کیوں نہیں جھک رہا؟ تو یہ روزہ اور دعا یہ کنیکشن ہے کہ روزے میں انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا مانگیں؟ مانگنے کو بہت کچھ ہے، زندگی مختصر ہے، یہ ایام معدودات ہیں، اور ویسے زندگی بھی ایام معدودات ہی ہیں، چند گنتی کے ایام ہیں، کیا مانگے جناب؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ذرا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا اور میں نے غور کیا کہ سب سے بہترین اور سب سے زیادہ فائدہ مند دعا کون سی ہو سکتی ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے زیادہ جو فائدہ مند دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تجھے راضی کرنے کی مجھے توفیق دے، تیری عبادت کی مجھے توفیق دے، یعنی توفیق مانگ لینا۔ دیکھیں ہم بہت دفعہ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور منصوبے بھی ہوتے ہیں، پلانز بھی ہوتے ہیں کہ میں کل رات یہ کروں گا، پرسوں رات یہ کروں گا، اتنی عبادات کروں گا، لیکن رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو ہم گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں تھکا ہوا تھا نا اس لیے میں عبادت نہیں کر سکا، یا میرے بچے رو رہے تھے، میرے بچے تنگ کر رہے تھے اس لیے میں عبادت نہیں کر سکا، یا میں بیمار ہو گیا اس لیے میں عبادت نہیں کر سکا۔ فوراً ذہن یہاں جاتا ہے، کبھی ذہن یہاں نہیں جاتا کہ مجھے توفیق بھی ملی تھی یا نہیں ملی تھی۔ اصل تو سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جو نفع مند دعا اس پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے زیادہ نفع مند دعا یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کی عبادت کرنے پر توفیق مانگ لی جائے کہ اللہ مجھ جیسے فقیر نالائق کو توفیق دے کہ میں تجھے راضی کر لوں۔ پھر فرماتے ہیں مزید کہ میں نے جب دیکھا تو میں نے قرآن میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی معنی پایا۔ قرآن سابقہ کتب کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اس پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اس تیری عبادت کرنے میں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سب سے بہترین دعا۔ ہم جب عبادت کرتے ہیں نا تو گھمنڈ، فخر اور لوگوں کو حقیر دیکھنا یہ کیفیات نہیں آنی چاہیے۔ جب یہ سوچو کہ اللہ یہ جو عبادت کی ہے یہ تیری توفیق سے کی ہے اور مزید توفیق دے۔ آپ مجھے بتائیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلی دعا آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں سلام کے بعد؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد کر، ربی اعنی علی ذکرک، میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر، تیری عبادت کرنے پر، اچھے طریقے سے تیری عبادت کرنے پر میری مدد کر۔ اب سوال یہ کہ ابھی تو نماز پڑھی ہے، ابھی تو اللہ کی عبادت کی ہے، عبادت سے فارغ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے عبادت کی توفیق مانگ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا ہے بندے جب تو نے نماز پڑھ لی، تو نے تراویح پڑھ لی، تو نے روزہ رکھ لیا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تو نے اللہ کی توفیق کے بغیر کر لیا، یہ نہ سمجھنا کہ اگلی نماز بھی تو پڑھ سکے گا، جب تک کہ اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تو نہیں پڑھ سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بہت اہم چیز ہے، بہت اہم کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ رکن قرار دے دیا گیا
کہ بار بار بندے تجھے یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، یہ اللہ تیری مدد کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر میں نہیں کر سکتا۔ اور یہی معنی لا حول ولا قوت الا باللہ اس میں پایا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو کنز من کنوز الجنہ کہا، کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا معنی ہے اس کلمے کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے، گناہوں سے پھیرنے کی، حول کہتے ہیں پھیرنا، یعنی گناہوں سے نیکیوں کی طرف پھیرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ مصیبتوں سے خوشحالی کی طرف حالت کی تبدیلی ممکن نہیں مگر سوائے اللہ کی مدد سے۔ یہ تمام معنی، اسی لیے لا حول ولا قوت کو کلمہ استعانت کہا جاتا ہے، مدد حاصل کرنے کا کلمہ۔ یہ عموماً ہم جو ہے وہ لا حول ولا قوت کو ان للہ و انا الیہ راجعون کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، یعنی جب کوئی ایسی حیران کن چیز دیکھ لیتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا، یہ مقام نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ سے مدد طلب کرنے کا، اللہ سے توفیق طلب کرنے کا کلمہ ہے۔ اب ذرا سوچیں، ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کیوں کہا؟ خزانہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ مال جو مدفون ہو، زمین کے نیچے دبا ہوا ہو، آپ کو اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ زندگی کا حصہ نہیں دینا پڑتا، آپ نے چھوٹی سی ہلکی سی محنت سے آپ نے وہ خزانہ لے لیا۔ خزانہ یہی ہوتا نا، کم محنت سے بہت زیادہ مال مل گیا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے، یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ عبادت نہیں کرنی، یہ اللہ کی توفیق مانگ لے، یہ جنت کا شارٹ کٹ ہے، خزانہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اصل چیز یہ ہے کہ توفیق۔ ہم سینکڑوں ایکسکیوزز دے دیتے ہیں کہ یار عبادت میں رکاوٹ آ گئی، میں بیمار تھا یا کوئی اور وجہ تھی، لیکن کبھی ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ میں نے اللہ سے مدد طلب کی یا نہیں کی۔ مثال کے طور پر تراویح کا وقت ہو رہا، تراویح کا وقت ہے اور مجھے بڑی نیند آ رہی ہے، تو اب میں وہ سارے اسباب اختیار کروں گا کہ جس سے میری نیند دور ہو جائے، چائے پیوں گا، کافی پیوں گا، کم کھاؤں گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ کرنے چاہیے۔ ایک سبب کو بھول گئے ہم، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا۔ کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے، یا اللہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، توفیق دے کہ میں تیری اچھی طریقے سے تراویح پڑھ سکوں۔ کیا مشکل ہے، بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا۔ اللہ سے یہ تعلق جوڑیں کہ پل پل لمحہ لمحہ اللہ سے بات کرنا سیکھیں، اللہ سے تعلق بنائیں۔ اور یہ رمضان بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا تعلق جوڑنے کا۔ دعا کے لیے کوئی ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا کہ دعا ایک بہت زیادہ اہتمام سے کی جائے، جناب باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، ہاتھ اٹھا کے اور کچھ ٹائم فارغ کر کے اس دعا پر فوکس نہیں، یہ آداب ہیں دعا کے، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کو ارجنسی ہے، جلدی ہے، تو اب یہ ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس یہ چیزیں کرنے کا۔ اب چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، آپ کو اللہ سے ضرورت ہے۔ ہر لمحہ انسان تو محتاج ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد کر دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو انسان محتاج ہے۔ انسان یہ دعا یہ نہ سمجھے کہ دعا بس ایک سوال ہے میرا اللہ تعالیٰ سے کہ جس جواب کا میں منتظر ہوں۔ دعا افضل ترین بہترین عبادت ہے۔ دعا عبادت کا ایک پورا پیکج ہے۔ دعا میں صرف سوال نہیں اللہ سے، دعا میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کو آپ یہ بتاتے ہو کہ اللہ تو بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، میں فقیر ہوں تو غنی ہے۔ دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ پر توکل اس کا اظہار کرتے ہو۔ دعا میں صرف مانگنا نہیں ہوتا، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہماری دعائیں لمبی نہیں ہوتی، بس ہماری دعا 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، باقی ہمیں سمجھ نہیں آتا مانگے کیا بات کریں اللہ سے اور رب العالمین سے، کیا بات کریں۔ ہاتھ اٹھا لیے لیکن اتنی لمبی دعا کیا کریں؟ وہ تو مولوی صاحب کرائیں گے تو ہم ان کے پیچھے آمین کہہ دیں گے، مجھے تو بات ہی نہیں کرنا آتی اللہ سے۔ المیہ نہیں ہے، ہمیں اپنے مولا سے
جس سے ہم سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم اس سے، اور ہمیں اس سے 2-4 منٹ سے زیادہ بات کرنا نہیں آتی۔ المیہ سلف صالحین کی آپ دعائیں دیکھیں، لمبی چوڑی دعائیں، تو دعاؤں میں سے آپ سوال نہیں کریں گے، دعاؤں میں آپ اپنے حال کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ میں ایسا ہوں، مجھ سے یہ ہوتا ہے، میرے یہ مسائل ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں اپنی بے قراریاں، اپنے شکوے شکایت صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھنا سیکھیں۔ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے، آپ کا قریبی دوست ہے، آپ اسے کتنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، 1-1 گھنٹہ آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے، کاروبار میں فلاں مسائل چل رہے ہیں، گھر میں یہ مسائل چل رہے ہیں، کرتے ہیں نا؟ اللہ سے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے بھی کریں، کرنا سیکھیں اللہ سے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ اللہ تعالیٰ سے اولاد کا سوال کرنے سے پہلے اپنے حال اور اپنی کیفیت اور اپنی عاجزی اور اپنی انکساری اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یا اللہ ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب یہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپے سے شعلے مار رہا ہے، یعنی اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن اولاد کی خواہش ہے۔ تیرے ہاں تو خزانے کی کمی نہیں ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ کے پاس تو خزانے ہیں، منافق نہیں جانتا کہ اللہ کے پاس خزانے آسمان اور زمین کے۔ تو اللہ سے اپنا حال، اپنے شکوے شکایات، جو زندگی میں پرابلمز ہیں، جو چیلنجز ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو تکلیفیں، اپنا رب کے سامنے رکھنا سیکھیں، رب سے باتیں کرنا سیکھیں۔ نہیں آتی رب سے یہی سوال کر لیں، اللہ تجھ سے مناجات کرنا سکھا دے۔ 2-4 منٹ سے زیادہ تجھ سے دعا نہیں مانگ سکتا، اللہ اس فقیر کو تجھ سے دعا کرنا سکھا دے۔ یہ جو دعاؤں کی لذت ہے، بہترین لذت ہے، اللہ سے مناجات کی لذت، اللہ سے بات چیت کی لذت۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ لاٹھی ہے، جواب پورا ہو جاتا نہیں، لیکن اللہ کے ولی تھے نا، اللہ سے بات کرنے میں لذت ہے، فرمایا یہ عصایا، اے اللہ یہ میری لاٹھی بھی ہے، اور میں اس سے کیا کرتا ہوں، میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس سے اپنے جانوروں پر پتھر بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی میرے اور کام ہیں۔ یعنی یہ تو پوچھا نہیں تھا، کیا موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں؟ تو سب سے بڑھ کر محبوب ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں، اس سے باتیں کرنا سیکھیں۔ باتیں کرنا نہیں آتی تو اس سے یہی سوال کر لے اللہ کہ اپنے سے باتیں کرنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔